अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। जावेद चौधरी साहब और मैं आपके सामने मौजूद हैं। आज बहुत ही बड़ी खबरें आ चुकी हैं जिनके ऊपर आपको बताएंगे। कुछ खबरें ऐसी हैं कि जिन्हें बताते हुए दिल बहुत दुखेगा, लेकिन बहरहाल हमारा ये फ़र्ज़ है और हमारी आपसे कमिटमेंट है कि आपको तमाम खबरों से हम आगाह करेंगे। तो कश्मीर में जिस चीज़ का डर था वही हो गया। एक्शन कमेटी ने, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि वहाँ दहशतगर्दी शुरू कर दी है तो ये गलत नहीं होगा। मैंने उनका सोशल मीडिया थोड़ा मॉनिटर किया तो मुझे पता चला कि जो चीज़ दिखाई जा रही है और जो चीज़ बताई जा रही है, दोनों में बहुत फ़र्क है। आपको जो चीज़ दी जाती है या सामने एक लेटर लाया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, इन एक्चुअल में सिर्फ एक बंदे का अगर मैं नाम ही लेके आपको बता दूं तो सरदार अमानुल्लाह नाम का उनका एक बंदा है जो डायरेक्टली आके पाकिस्तान की रियासत को थ्रेट करता है, बाकायदा अलहदगी के नारे लगाता है। पाकिस्तान के झंडे लाने की इजाज़त नहीं दी जा रही वहाँ लोगों को, और वहाँ के जो आम लोग हैं उन्होंने वहाँ की दुकानें बंद करने से या शटर डाउन हड़ताल करने से वहाँ इनकार किया, तो उन्हें भी वहाँ पे धमकाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल जो कमेटी है इनका बयान कुछ और है। ये कहते हैं जी कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो ये चीज़ मैं जावेद चौधरी साहब से जानना चाहूँगा कि दर हकीकत वहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि आज एक हॉस्पिटल पे हमला कर दिया गया है और वहाँ पे शहादतें हो गई हैं, और ये शहादतें हुई हैं स्टेट की तरफ से। वहाँ पे हमारे जवान शहीद हुए हैं और किए हैं इसी कमेटी ने। तो ये पूरा वाकया जानेंगे कि ये क्या हुआ है। उसके बाद आपको ये बताएंगे जी कि आज शायद नहीं बल्कि ईरान ने तो ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि हम इसराइल पे हमला कर देंगे और उनका आसमान देखिएगा कि अब क्या होता है। मतलब जिस चीज़ का डर था वही हो गया। दूसरी दफ़ा मैं जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मतलब ये दोनों ही ऐसी खबरें हैं जिन्होंने हिला के रख दिया। फिर आपको पाकिस्तान के हवाले से कुछ बड़ी खबरें बताएंगे, फिर आपको अमेरिका के हवाले से कुछ बड़ी खबरें बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनका क्या बनने जा रहा है। तो ये होगा आज का हमारा वीलॉग। चलते हैं सीधा जावेद चौधरी साहब की तरफ, और उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अपने चैनल को बिल्कुल नहीं भूलना। और मैं सीधा ही आपकी तरफ आता हूं कि ये एक्शन कमेटी ने क्या किया। बड़ी ज्यादती है यार। ये बेसिकली तो एक शाहजेब नाम का नौजवान था जो कल मारा गया है, और हुआ ये था कि वो वापस आ रहा था अपने लीडर के साथ और उसकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई जिसके अंदर वो ज़ाहिर ज़ख्मी हुआ। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पे वो जाम पर नहीं हो सका, और फिर उसका जनाजा था। जनाजे की आड़ में फिर एक्शन कमेटी के लोग CMH गए, CMH रावलाकोट, और वहाँ जाके फिर उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिर उनके पास असलहा था, फिर उन्होंने असला इस्तेमाल कर दिया। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर डायरेक्ट फायर कर दिया, जिसमें 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, FC का जवान शहीद हो गया, 20 के करीब ज़ख्मी हैं और ठीक ठाक किस्म के हालात वहाँ पर ख़राब हैं। उसके इमीडिएट बाद वहाँ पे गवर्नमेंट ने उनका जो दफ्तर था एक्शन कमेटी का उसको सील कर दिया है। वहाँ से असला भी बरामद हुआ है, और जो लोग इस सारे मामले में मुलव्वस हैं स्टेट ने फैसला किया उनमें से एक शख्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। और अगर उसके लिए फ़ोर्स भी इस्तेमाल करनी पड़ी तो रियासत फ़ोर्स इस्तेमाल करेगी। रियासत इस मामले में बहुत ज़्यादा क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ना फ़र्क 2 चीज़ें हैं जिनका इजहार करना मेरा ख्याल है ज़रूरी है, और उसमें रियासत को मैं उसकी जो गलतियाँ या खामी है उनको भी मैं पब्लिक के सामने रखना चाहूँगा। हमारा मसला ये है पाकिस्तान का कि जब भी कोई इशू बनता है तो हम उसको बड़ा होने का इंतज़ार करते हैं। बस अगर सांप का बच्चा है, छोटा है, तो हम चाहेंगे कि जब तक अजदहा नहीं बनता, वो बाज़ार के अंदर फिरता नहीं है, उस वक्त तक हम उसका मुकाबला नहीं करें। जबकि पूरी दुनिया में ये होता है कि किसी जगह पे कोई इशू पैदा हो जाता है तो उसको शुरू में रोक लिया जाता है, शुरू में ही उसको पकड़ लिया जाता है। वो ये कहते हैं ना, बुराई को उसकी जड़ से पकड़ ले, उसको बड़ा दरख्त न बनने दे। तो पाकिस्तान का अलमिया ये है। अब देखिए 3 साल पहले ये एक्शन कमेटी बनी थी। जब ये बनी थी और उसने शोर शराबा करना शुरू किया था तो उसी वक्त चाहिए था कि रियासत के कान खड़े हो जाते और रियासत इनको इंगेज करती। इनमें से जो बेहतर लोग थे इनको सियासत के अंदर लेके आते, उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनाते, या उन्हें कहते कि पॉलिटिकल पार्टी बनाए, उनको सपोर्ट करते ताकि वो सिस्टम के अंदर रहते। और उन्हें कहते सिस्टम के अंदर रह के आप जो तब्दीली करना चाहते हैं करें, सिस्टम से बाहर ना बैठे हैं। और उनमें से अगर वो गंदे अंडे थे तो शुरू में ही उनको पकड़ लेते ताकि उनको बड़ा ना होने देते। लेकिन वही जो हमारा बलूचिस्तान के अंदर हुआ, वही जो हमारा KP के अंदर हुआ, वही जो सिंध और पंजाब के अंदर हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह हमने कश्मीर के अंदर भी इनको पनपने दिया। और जब ये बड़े हो गए और इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, इन्होंने पुलिस एहलकारों को शहीद करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको इंगेज करना शुरू किया और इंगेजमेंट में भी उनके मुतालबे मान लिए। 26 उनके मुजरम थे, उनको छोड़ दिया, उनके खिलाफ जो FIR हुई थी वो वापस ले ली, मुकदमा वापस ले लिया, कंपनसेशन दे दी उनको। और फिर उसके बाद अगले एक पूरा साल सोए रहे हम, और फिर जब दोबारा वो मॉन्स्टर बन के उठे तो अब दोबारा हमने उसको इंगेज करना शुरू कर दिया। अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए।
اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف مل گئی، تو آپ نے سارے جو دشمن تھے پاکستان کے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا، جو ظاہر ہے ہمارے لیے بہت نقصان دہ۔ اب ریاست کا المیہ یہ ہے کہ ریاست کہاں کہاں لڑے گی، ایک تو وہ بلوچستان کے اندر لڑ رہی ہے، دوسرا وہ خیبر پختونخوا کے اندر لڑ رہی ہے۔ میران شام میں آج بھی 27 دہشت گرد مارے گئے اور بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا وہاں پہ آپریشن ہوا ہے، اور آپریشن وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، اور افغانستان پریشر ڈال رہا ہے آپ کے اوپر ایران کی سائڈ سے اور افغانستان بارڈر کی طرف سے، یعنی کے پی کے اندر اور ساتھ بلوچستان کے اندر، اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ مختلف جگہوں پہ انگیج ہیں۔ اسرائیل آپ کے خلاف ہے، انڈیا آپ کے خلاف ہے، اب ایک اور محاذ انڈیا نے کشمیر کے اندر آپ کے لیے کھول دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر جو تھا نا، اس کی خبریں آتی تھی کہ وہاں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ فوج ہے، وہاں پہ جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر سے خبریں آنی شروع ہو گئی، تو آپ نے بالکل پیرلل کر دیا نا آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کے، جو کام مودی وہاں پہ کر رہا ہے اب یہاں پہ ہم کریں گے، تو کتنی ٹریجڈی ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ دو خامیاں ہیں پاکستان کے سسٹم کے اندر، ہمیں ان خامیوں کو امیڈیٹلی امپروو کرنا پڑے گا۔ ایک تو جہاں پہ ہمیں برائی نظر آ رہی ہے تو ہمارے پاس ایک انالیسس ونگ ہونی چاہیے جو اس کو انالائز کر سکے کہ یہ بڑی ہو سکتی ہے، اور وہ پھر ایک سائرن بجائے، ایک وسل بجائے کہ یہ خطرہ ہے اور اس کو ہمیں ابھی سے پکڑنا چاہیے، اور ریاست پھر اس کو وہاں پہ انگیج کرے۔ اگر اس کو پہلے بلا کے اس کو کنونس کیا جائے، اس کو قائل کیا جائے، وہ اگر ہو جاتا ہے اس کو سسٹم میں ڈالے، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو ٹارچر کرنا شروع کرے۔ ٹارچر سے مطلب یہ نہیں فزیکل پھینٹا لگانا شروع کر دیں، اس کو ایک ہیٹ دیں، اس کو پتہ لگے کہ میں ریاست کے خلاف اٹھ رہا ہوں تو میرا پاسپورٹ جو ہوگا وہ منسوخ ہو جائے گا، میرا شناختی کارڈ منسوخ ہو جائے گا، میرے بینک اکاؤنٹ جو ہے اس کی سکروٹنی ہوگی، میرے خلاف کیس ہوں گے، NCCI کے اندر کیس بنے گا، FIA کے اندر کیس بنے گا۔ تو وہ جو ایک ٹارچر ہے اس ٹائپ کا، ایک اسٹیٹ ٹارچر ہے، اس کو نظر آنا چاہیے، اسے پتہ لگنا چاہیے کہ اسٹیٹ میرے خلاف کھڑی ہو رہی ہے اور مجھے اس کا نقصان ہے۔ اور دوسرا یہ جو فالٹ ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نیگوشیٹرز ختم ہو گئے۔ اس سے پہلے نیگوشیشن بہت زبردست ہوتی تھی، یہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہوتے تھے نا، ہمارے جو بیوروکریٹس ہوتے تھے، اسسٹنٹ کمشنر اور ASPs، ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی نیگوشیشن کی، جو ہی کسی جگہ پہ ایشو بنتا تھا تو یہ ایسا انگیج کرتے تھے اس کو کہ یہ رزلٹ دیتے تھے۔ اب وہ ختم ہو گئے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے اتنا بلیڈ کر دیا ہے اور ان کو ڈے ٹو ڈے افیئرس میں اتنا ڈال دیا ہے کہ ان کے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکیں۔ تو حکومت پاکستان کو نیگوشیٹر تیار کرنے پڑیں گے تھاؤزنڈس کے حساب سے۔ اگر ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر کتنے زیادہ نیگوشیٹر پولیس کے اندر ہوتے ہیں، اچھا وہ انگیج کرتے ہیں۔ مثلا کسی جگہ پہ کسی آدمی نے ہاسٹیج بنا لیا تو وہ نیگوشیٹر آئے گا فوری طور پہ، وہ اس کو انگیج کرے گا، انگیج کرے گا۔ اب یہ سائیکولوجیکلی اتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے، سائیکالوجی کو جانتا ہوتا ہے کہ یہ بندے کو انگیج کر لیتا ہے۔ ایک بندہ کھمبے پہ چڑھ گیا، خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو بندہ آئے گا، وہ آ کے اس کو انگیج کرے گا اور انگیج کر کے اس کو نیچے لے آئے گا، نیچے آ جائے گا۔ کیوں؟ اس کی بجائے اس کے اندر نیگوشیشن کی ایبلٹی۔ اس میں ایک فینومینا چل رہا ہے کہ وہاں کے عام لوگ ابھی اس کمیٹی کو ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں، ہڑتال ان کی پوری نہیں ہو پا رہی۔ دوسری سائڈ پہ انہیں ایک لاش چاہیے تھی، وہ لاش انہیں مل گئی، اور اسی لاش کے اوپر وہ وہاں پہ بھی اپنا دھرنا دے رہے ہیں، اور اس کے بیاف پہ انہوں نے یہ حملہ بھی کر دیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی، جو اوورسیز کشمیری ہیں وہاں کے کشمیری پاکستانی، انہیں بھی یہی پرابلم ہے۔ اسی بات پہ وہ غصے میں آئے کہ وہاں پہ بندہ کیوں شہید کر دیا گیا۔ اب وہ دیکھیں ریاست کا قصور نہیں ہو سکتا، ریاست کا قصور، ریاست کا قصور نہیں ہے، پر سسٹمیٹک طریقہ دیکھیں کہ اگر بھارت اس کے پیچھے ہے تو وہ کس سسٹم سے چلیں۔ پہلے انہوں نے عام آدمی کے نام کے اوپر مانگا کہ جی یہ ان کے حقوق دے دیں، اب تحریک انصاف ان کے ساتھ مل گئی ہے اور مل کے کہتے ہیں عام آدمی کے حقوق دے دیں۔ 3 روپے یونٹ بجلی، آٹا 2000 روپے کے حساب سے ابھی بھی انہیں حقوق نہیں ملے ہوئے، ابھی بھی وہ اب ایک نیا نعرہ لگوا دیا آگے، صرف یہ کہ ریاست ہم پہ ظلم کر رہی ہے، تحریک انصاف ساتھ مل گئی اس کے، اور ریاست کو ظالم ثابت کر کے ایک آزادی کا نیا نعرہ لگوایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ اوورسیز کو ملا کے کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستانی سفارت خانوں کے باہر جا کے احتجاج کریں۔ ایک پورا سسٹم چلایا ہے، پورا سسٹم بنا لیا جائے نا کہ جی آزاد کشمیر کو آزاد کر دیا جائے، الگ ملک بنا دیا جائے۔ کمال ہے ویسے 4000 مربع کلومیٹر چوائس صاحب ٹوٹل یہ جو آزاد کشمیر کا جو لینڈ لاکڈ اور ہے بھی لینڈ لاکڈ ہے، اور اس کے اوپر وہاں کے نوجوان کے ذہن میں یہ چیز بھر دی گئی کہ بھائی تمہیں پنجاب کھا رہا ہے، تمہیں پاکستان کھا رہا ہے۔ یقیناً ساروں کی نہیں ہوا، کچھ لوگوں کی ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے پاس ہے کیا جس کو کھا گیا پنجاب؟ سوال یہ اب بات پوچھیں گے تو وہ کہیں گے سب کچھ ہمارے پاس ہے اور ہم کھلا رہے ہیں، کیونکہ جب برین واشڈ ہو جائے تو اسے آپ کیا سمجھائیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی پانی پہاڑوں سے اتر رہا ہے نا سارا۔ اب دیکھو فرض کر لو کہ آپ بجلی بنا رہے ہیں یا اس سے بجلی بنائی جا رہی ہے، بجلی آپ نے کہیں بیچنی بھی ہے، انڈیا کو بیچو گے، کس کو بیچو گے؟ اچھا دوسرا چوائس ہے، وہ بجلی خریدی جا رہی ہے نا جی، اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے، پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ صوبوں کو یہ جو پرابلم ہو گیا نا کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، سب سے پہلے پاکستان کا ہے، اس کے بعد آپ کا کچھ ہے، اس کا اجتماعی ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کا فیصلہ آ گیا نا, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو 12 نشستیں ہیں یہ آئینی ہے, ان کو آئین کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے, اور گورنمنٹ کے حق میں انہوں نے فیصلہ دے دیا. تو وہاں پہ ان کو چاہیے تھا کہ وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے, وہاں بات کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعی آئینی چیزیں, ان کو آئین کے ذریعے آپ سالو کر سکتے ہیں, مطالبے سے کیسے ہو سکتا ہے, ایگزیکٹو آرڈر سے کیسے کیا جا سکتا ہے. انہیں یہ بھی کہا گیا آپ رجسٹر ہو جائیں, الیکشن لڑیں. یہ اپنے آپ کو رجسٹر بھی نہیں کرواتے, ٹھیک ہے, کیونکہ الیکشن لڑنا چاہتے ہی نہیں ہیں. پبلک سپورٹ جتنی یہ شو کر رہے ہیں اتنی شو ہے نہیں آن گراؤنڈز ان کے پاس. انہیں کوئی نہ کوئی لاشیں یا اس طرح کا چیز چاہیے تھی کہ جس سے مسئلہ کھڑا ہو جائے اور پیچھے سے جو انڈیا ہے اس کی چیزیں پوری ہو جائیں. ابھی شوکت میر صاحب کی آج بھی میں بیانات سن رہا تھا کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کو بیانات دے رہے ہیں جنہیں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل چلا رہا ہے, اور انہیں کہہ رہا ہے کہ سفارت خانوں کے باہر جاؤ, ہڑتال کرو, وہاں پہ ہمارے حوالے سے آواز اٹھاؤ, اور پاکستان ریاست نے ظلم شروع کر دیا ہے, قتل عام شروع کر دیا ہے, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ یہی, اور مجھے لگتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کسی ریاستی ادارے نے اس شاہ زیب کو قتل کیا ہوگا, مجھے نہیں لگتا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریاست کو پاگل ہے کہ اس وقت پہ اس ٹائپ کا پھٹا پیدا کر دے. ایک دوسری مطلب کسی کو لاش دے دینے کا مطلب کہ آپ نے اس کی پوری کمپین چلا دی, جو ان کو چاہیے تھا, جو انہیں چاہیے تھا وہ انہیں مل گیا. اور جس کے ساتھ یہ شاہ زیب شہید ہوئے ہیں, یہ مطلب شہید کہیں یا کچھ بھی کہیں, میں تو اس لیے بھی کہتا ہوں وہ ہمارے کشمیری بھائی ہیں. ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے تکلیف نہیں, معصوم آدمی ہوگا, معصوم آدمی ہوگا, بہت گیا, ان کے ساتھ بیٹھ گیا. جن صاحب کو جو مین کلپریٹ تھے, جو اس کمیٹی سے جن کا تعلق تھا, ایک صاحب ہیں, یہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایز اے ڈرائیور, نذیر میرا خیال ہے, ہاں جی, نذیر بٹ یا ایسا کچھ ان کا نام ہے, ٹھیک ہے. انہیں کچھ نہیں ہوا, پہلے کہا گیا انہیں گولی لگ گئی, بعد میں پتہ چلا ان کا بیان آ گیا سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے, گولی لگی نہیں ہے, سر پہ کیا لگ گیا سمجھ نہیں آئی. لیکن ایک پوری کمپین سٹارٹ ہو گئی. اس وقت ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. کل تک 72 لوگ گرفتار تھے, ابھی تک پوری خبریں ہمارے پاس اس طرح سے نہیں آ رہی ہیں, لیکن ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کریک ڈاؤن ظلم ہے یا ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے کریک ڈاؤن ہوگا اور ہونا چاہیے. اب بھی اگر آپ کنٹرول نہیں کرتے تو یہ معاملہ پھیل جائے گا. ریاست کو چاہیے کہ کنٹرول کرے اس کو, اور جو لوگ ہیں ذمہ دار ہیں ان سب کے خلاف قرار واقعی ان کو سزا ہونی چاہیے, کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہونی چاہیے. میں اس چیز کا حق میں ہوں. وہ جو کہتے ہیں نا ریاست کو ہارڈ ہونا چاہیے, تو واقعی ریاست کو ہارڈ ہونا چاہیے. کوئی تماشا یار کہ کبھی اس سائڈ پہ اٹھ جاتا ہے, کبھی اس سائڈ پہ اٹھ جاتا ہے, کبھی اس سائڈ پہ اٹھ جاتا ہے. فٹ بال بنا لی اس ملک کو, زیادتی ہے یار بالکل سراسر, بہت بڑی زیادتی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی جائز باتیں ہیں تو جائز باتوں پہ عمل ہونا چاہیے. اب یہ نئی چیز ہے جی کہ 9 کو ہم آئیں گے, اگر سگنلز نہ ہوئے, انٹرنیٹ بند ہوا, تو ہم سارے کے سارے کھمبے توڑ دیں گے. اب یہ پرامن احتجاج ہے, گولیاں چل رہی ہیں, یہ پرامن احتجاج ہے. اسلحہ لے کے آتے ہیں, ڈنڈوں پہ کیلیں لگا کے آتے ہیں, پولیس والوں کو مارتے ہیں, یہ پرامن احتجاج. پر یہ ٹریجڈی ہے نا. پھر میں اگین یہ کہوں گا کہ 2 سیکٹر ہمیں ڈیولپ کرنے پڑیں گے پاکستان کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ انالیسس ونگ, جو کسی بھی چیز کا انالیسس کرے, کسی بھی شخص کا, اور ان کے پاس ایسے ٹولز ہونے چاہیے, لوگ ہونے چاہیے فوراً انالیسس کر کے کہ یہ اسٹیٹ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, بندہ کیسا ہے, ٹھیک ہے, آگے بڑھے گا, چلے گا, نہیں چلے گا, اور اس کے بعد اسٹیٹ کو یہ فوراً فائنڈنگ دی جائے کہ اس کو انگیج کریں. اور شروع میں آپ انگیج کریں اس کو, بالکل اس کے اوپر ظلم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس وقت تک جب وہ خود ظالم ثابت نہیں ہوتا. ایک چیز اور اس کے بعد دوسرا نیگوشیٹرز تیار کریں. ایک چیز میں آپ سے اسپیشلی جاننا چاہتا ہوں, بلوچستان سے پنجاب کو گالی دلوائی جاتی ہے, کشمیر سے پھر پنجاب کو گالی دلوائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. پنجاب آگے سے ویسے ریئیکٹ نہیں کرتا, پنجاب کا ویسے بڑا حوصلہ ہے, حوصلہ ہے, لیکن پنجاب کو اتنی گالیاں چاروں طرف سے, اگر دیکھیں فطرت ہندوستان ہم کہتے ہیں ادھر بیٹھا ہوا ہے بلوچستان میں, یہاں پہ بھی ہمیں لگ رہا ہے انڈیا ہی پیچھے ہے. پنجاب ٹارگٹ کیوں کروایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب ترقی یافتہ ہے. دیکھو یہ پورے اس ریجن کا مسئلہ ہے, اور جہاں پہ بھی جو آدمی ترقی کر رہا ہوگا لوگ اس کے خلاف ہوں گے. آپ دیکھو, آپ ابھی پاپولر ہو رہے ہو نا, پاپولر ہو چکے ہو, بلکہ ہو نہیں رہے, بہت زیادہ لوگ آپ کے خلاف ہوں گے, آپ کا خاندان آپ کے خلاف ہوگا. میں پاپولر نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں جیلسی سٹارٹس فرام نیئرسٹ ون اور ڈیئرسٹ ون. جو آپ کے ڈیئرسٹ ون ہوتے ہیں وہ آپ سے جیلس ہوتے ہیں, جو آپ کے نیئرسٹ ون ہوتے ہیں وہ آپ سے جیلس ہوتے ہیں. اس حساب سے تو آدھی دنیا آپ کے خلاف ہونی چاہیے. مجھے بڑے ہار پہنا رہے ہیں سارے. اچھا بہرحال اس کا یہ ہے کہ پنجاب جو ہے نا, وہ اب جب آپ پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو لا اینڈ آرڈر بہتر نظر آتا ہے, آپ سڑکیں بہتر نظر آتی ہیں, انڈسٹری آپ کو چلتی ہوئی نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کراچی کے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو وہاں کا تاجر کہاں آ جاتا ہے؟ پنجاب میں. بلوچستان کے جو لوگ ہوتے ہیں ترقی کر جاتے ہیں, وہاں پہ حالات ان کے لیے خراب ہوتے ہیں, کہاں آتے ہیں؟ پنجاب میں. خیبر پختونخوا کے کتنے لوگ ہیں, کتنے امیر لوگ ہیں جو وہاں سے ہجرت کر کے فاٹا سے, باقی علاقوں سے, ٹرائبل ایریا سے اور سیٹل ایریا سے کہاں آتے ہیں؟ پنجاب کے اندر. کشمیر کے کتنے لوگ جو مہاجرین ہیں, آپ دیکھیں 12 سیٹیں, 12 میں سے 10 سیٹیں پنجاب سے نکلتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مہاجرین یہاں پہ سیٹل ہیں پنجاب کے اندر.
آزاد کشمیر کے اندر بھی ہیں لیکن وہاں پہ تعداد ان کی کم ہے اور پنجاب کے اندر زیادہ ہے. اور گلگت بلتستان کے لوگ بھی آپ چلے جائیں وہاں پہ لاہور کی بلڈنگ وہ جو لاہور کا اعظم مارکیٹ ہے آپ کو وہاں پہ پشتون ہی پشتون نظر آئیں گے آپ کو. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پراسپیرٹی ہے, یہاں پہ پیس ہے, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے کمپیریٹیولی, یہاں پہ آگے بڑھنے کا موقع ہے. یہاں پہ پنجابی بائسڈ نہیں ہے. پنجاب کے اندر آج تک دیکھ لو کسی نے تحریک چلائی ہو پشتونوں کے خلاف, بلوچوں کے خلاف, کشمیریوں کے خلاف, ایون سکھوں کے خلاف, ایون ہندوؤں کے خلاف. یہاں پہ ہندو پروٹیکٹ ہیں, یہاں پہ کرسچن پروٹیکٹ ہیں. اور اگر کسی جگہ پہ کرسچن آبادی کے اوپر حملہ ہوتا ہے گورنمنٹ کس طرح سپورٹ کرتی ہے, عام آدمی کس طرح سپورٹ کرتا ہے ان کو. بالکل. کبھی کسی پنجابی کو آپ کسی بھی دوسری ایتھنسٹی کے خلاف بات کرتے ہوئے سنیں گے نہیں, کوئی احتجاج نہیں آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ پنجاب کا کمال ہے. اور باقی صوبوں کے اندر روز احتجاج ہوتا ہے, پنجاب کو گالی پڑتی ہر طرف سے. اس معاملے میں پنجاب کا بڑا دل ہے. میں پنجابی ہوتے ہوئے پنجابیوں کے خلاف میں بات کرتا ہوتا ہوں اکثر, لیکن جو پنجاب کا ظرف ہے وہ واقعی بہت بڑا ہے. وہ ہر آدمی کو ویلکم کہتا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں یہ جو کچھ وہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے پنجابیوں کے خلاف, مجال ہے پنجاب سے ایک آواز بھی اٹھی ہو کشمیریوں کے خلاف؟ کچھ بھی نہیں, کبھی بھی بات نہیں اٹھے گی. اگر بات بھی کر رہے ہیں اس وقت, میں سوشل میڈیا میں نے بڑا مانیٹر کیا کل سے اب تک نا, جو پنجاب کی طرف سے جواب جا رہا ہے اور وہاں کی بھی سین وائسز غلط بات نہیں کر رہی, کچھ لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا فوج کو پنجابی کہتے ہیں, کتنی زیادتی ہے یار, ویسے انتہا درجے کی پاکستان کی فوج ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر پنجاب کا سائز بڑا ہے نا جی, جب سائز بڑا ہے تو فوج کے اندر بھی زیادہ ہوں گے, بیوروکریسی کے اندر بھی زیادہ ہوں گے, بینکنگ سیکٹر کے اندر بھی زیادہ ہوں گے, کرکٹ کے اندر بھی زیادہ ہوں گے, کوئی بھی چیز اٹھائیں گے, کوئی سائز بڑا ہے نا اس کا. 12-13 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے اور اتنا زیادہ تعداد, یعنی پورے یورپ کے اندر ایک بھی ملک اتنا نہیں ہے جس کی آبادی پنجاب کے برابر ہو. پنجاب کے برابر. اور پنجاب اتنا بڑا, تو ہر جگہ پہ آپ کو پنجابی زیادہ نظر آئے گا. 12 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے. ہاں, زیادہ آبادی ہے. تو جب آبادی زیادہ ہوگی تو آپ کو نظر بھی زیادہ آئیں گے. اس طرح ہو سکتا ہے, جبکہ ویسے فوج کا جو ریشو ہے فوج کے اندر پنجاب کا وہ کم ہے, باقی صوبوں کی زیادہ ریشو بنتی ہے. آپ اگر تھوڑا چیک کر لو گے نا اس کو. دوسرا یہ فرض کر لیں کہ پنجابی فوجی زیادہ ہے, تو فوجی کیا کر رہا ہے یار؟ وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے جان دے رہا ہے. بالکل. وہ بلوچستان کے اندر بلوچستان کے لوگوں کے لیے جان دے رہا ہے. وہ کشمیر کے بارڈر پہ کھڑا ہو کے کشمیریوں کے لیے جان دے رہا ہے. وہ سندھ کے بارڈروں پہ کھڑا ہو کے وہ سندھیوں کے لیے جان دے رہا ہے. تو اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ تعداد زیادہ ہے تو لاشیں بھی کتنی اٹھا رہا ہے وہ بھی دیکھیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں نا کتنی پنجاب کے اندر شہداء کی لاشیں آتی ہیں, جنازے ہوتے ہیں ان کے, بلوچستان سے گلے کاٹ کے اور پھر بھی کوئی شخص آواز نہیں لگاتا کسی اور صوبے کے خلاف, پھر بھی کہتا ہے کہ میں اس ملک پہ قربان ہو جاؤں. اور کیا چاہتے ہیں؟ میں آج تک ویسے سمجھ نہیں آئی مجھے اس چیز کی. وہی والی بات ہے, کچھ جیلسی کا فیکٹر ہے, اور کچھ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اب پنجاب نے جواب نہیں دیا کبھی بھی, کسی پنجابی کو میں نے نہیں سنا ابھی کشمیری کو جواب دے رہے ہیں, وہ آگے سے بھائی بھائی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو نہیں سمجھ آ رہا, آپ کو بہکایا جا رہا ہے. کشمیر کے اچھے لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں. لیکن کچھ یہ جو مسئلہ ہوئی ہے, آپ نے خود یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ جو تھوڑا سا جتھا ہوتا ہے نا, جو اگریسو ہوتا ہے, جس کے ہاتھ کے اندر جسے کہتے ہیں نا وہ ہتھیار ہو, تو وہ پھر اپنے آپ کو ڈومینیٹ کروا لیتا ہے باقی ساروں کے اوپر جو عام عوام بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. تو سیم سچویشن ہو رہی ہے وہاں پہ. بالکل صحیح بات. اچھا چوہے صاحب, اب پروڈیوسر ہمارے پاس کم رہ گیا ہے. پاکستان کے حوالے سے 3 خبریں ہیں, شمالی وزیرستان کی, پاکستان اور ایران کی, اور شفیع جان نے کچھ کہا. یہ بتائیے. اب دیکھیے گا, ایک تو شمالی وزیرستان کے اندر بھی آپریشن ہوا ہے اور یہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوا ہے. وہاں پہ ایک صاحب تھے ملک سیف اللہ داوڑ صاحب, ان کو شہید کر دیا گیا تھا, ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا. ISPR کی طرف سے اس کا بدلہ لیا گیا اس آپریشن کے دوران, اور اس میں میران شاہ جو ہے نا اس کے علاقے کے اندر 27 دہشت گرد جو ہے ان کو جہنم واصل کر دیا گیا, اور یہ وہاں پہ ابتری پھیلا رہے تھے اور فسادات پیدا کر رہے تھے. تو ایک یہ خبر آ گئی. شفیع جان نے کلیم کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر PTI لیڈ کر رہی ہے. وہاں پہ ابھی ویسے تو 3 جو سیٹیں ان کا نتیجہ نکلا ہے, حتمی نتیجہ یہ بھی نہیں ہے, الیکشن کمیشن نے ریلیز کرنا تھا. اس میں 2 پاکستان پیپلز پارٹی نے نشستیں لے لی, ایک آزاد امیدوار نے. اور جو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور جو چیف منسٹر ہوں گے وہ مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہوں گے, میرا خیال ہے, اور گورنر جو ہوں گے وہاں پہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوں گے, اور یہ کولیشن بنے گی. اور اسی لیے میرا خیال ہے بجٹ بھی لیٹ ہو رہا ہے, اور جب تک پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ انشور نہیں کر لے گی کہ جی ہماری گورنمنٹ بنی ہے, اس وقت تک اس نے بجٹ کو اپروو نہیں کرنا. اور یہ جو 1700 ارب روپے کا جو 18ویں ترمیم کے ذریعے جو سرمایہ جس کو 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو دے دیا گیا تھا, اور وفاق اب اس کو واپس لینا چاہتا ہے, میرا خیال ہے یہ گلگت بلتستان کی جو الیکشن کا فیصلہ ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, میرا خیال ہے. اب یہ میری رائے ہے.
कोई, बिल्कुल ठीक है। और गलत भी हो सकती है ये। अच्छा चौधरी साहब, शफी जान साहब ने क्लेम किया जी हमने वहाँ पे लीड किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जगह नज़र नहीं आ रही। मेरा ख्याल है आज़ाद लोगों को वो कह रहे हैं जी कि वो हमारे साथ हैं। अब देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। अच्छा चौधरी साहब, ईरान की तरफ से बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है इनफैक्ट, 24 घंटे के अंदर इसराइल पे हमला कर दिया जाएगा। ये बेसिकली लेबनान के ऊपर हमला हुआ है आज इसराइल की तरफ से, और 48 घंटों के अंदर 150 हमले उन्होंने किए हैं। और जनूबी बैरूत के ऊपर अटैक हुआ है जहाँ पे हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है, साहिया उसका नाम है उस इलाके का, उसके ऊपर अटैक किया गया और उसमें से कुछ 2 शोहदा की जो कंफर्मेशन होगी है। बाकी अभी कहा जा रहा है कि ज़ख्मी बहुत ज़्यादा है, और बाकी शहादतों के बारे में कहा जा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं। और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस टाइप के सर्जिकल अटैक्स और होने चाहिए ताकि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी जाए। इसके ऊपर ईरान की तरफ से बयान आया, कालीबाफ साहब का भी आया और इब्राहिम रज़ाई साहब का भी बयान आया। दोनों ने कहा है कि हम अब इसका बदला लेने लगे हैं। बल्कि इब्राहिम रज़ाई साहब ने तो ये भी कहा है कि आज जो मकबूजा इलाके हैं, यानी कि जो इसराइल के मकबूजा इलाके, फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके, उसके अंदर आसमान को देखिए, यानी इसका मतलब ये है कि ईरान आज रात वहाँ पे ड्रोन्स के ज़रिए और मिसाइल्स के लिए अटैक करने लगा है। उसने कहा जी हम इसका जवाब देंगे, और ये हमला जो सख्त भी होगा, फैसला कुन भी होगा, तकलीफ दे भी होगा। तो मेरा ख्याल है अगर इसराइल के ऊपर आज अटैक हो जाता है तो फिर ये जंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, फिर इसराइल उसका जवाब देगा और उसके बाद ये फटा बढ़ जाएगा। और साथ साथ जो दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप है, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये सर्जिकल स्ट्राइक्स और होनी चाहिए। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान को जो उसके असासे हैं, जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता उनके बारे में हम कोई फैसला नहीं करेंगे। ये अमन मुआहदे के बाद ही हो सकेंगे, यानी MOU साइन होने से असासे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ उसमें शामिल ही नहीं है, उसमें शामिल ही नहीं है। और ये जब पूरा एक अमन मुआहदा हो जाएगा, जो नेगोशिएशन 2 माह की होगी, तो उसके बाद फिर जाके सासे जो है उनको गैर मुंजमद किया जा सकता है। उससे पहले जो ईरान का मुतालबा है कि $12 बिलियन के हमें सासे दे दें, सिक्योरिटी प्रोग्राम के बारे में भी उसने यही कहा। साथ एक जो वजारत ख़जाना है, उनके वज़ीर ख़जाना है अमेरिका के, उसने एक अजीब बात की है जो बड़ी अलार्मिंग है। उसने कहा जी हमने अपने एनालिस्ट को ऑर्डर कर दिया है कि वो तखमीना लगाएं कि जो खलीजी ममालिक है उनका कितना नुकसान हुआ है, और ये जो रकम $24 बिलियन की ईरान की है वो खलीजी ममालिक को दी जाएगी ताकि वो अपने आप को तामीर नो कर सके, रिपेयर कर सके। ये एक नया कटा खोल दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि ये सूरत हाल जो है ना ये गंभीर होती जा रही है। दूसरी साइड से मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल का एक लेटर लेके गए हैं मुश्तबा खामनाई साहब के लिए, और उन्होंने अब्बास अरागची साहब के हवाले कर दिया। वो मुझे लगता है पाकिस्तान ने कोई एक सूटेबल प्रपोजल दी है, और उसके अंदर अब इम्कान इस चीज़ का मौजूद है कि जो एक फार्मूला रशिया ने पेश किया था शायद पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा, और रशियन फार्मूला ये था कि खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान एक मुआहदा होना चाहिए कि हम एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और अगर वो मुआहदा हो जाता तब भी ये जंग खत्म हो जाएगी। जंग खत्म हो जाएगी। और उसमें चौधरी साहब ये भी आप एक चीज़ नोट करें कि जैसे ही मोहसिन नकवी साहब वहाँ जाते हैं ईरान, या कुछ पाकिस्तान की तरफ से मूव एग्रेसिव होती हैं, तो उधर से इसराइल भी एग्रेसिव मूव स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शायद प्रेशर डालने के लिए कि ईरान मुआहदा जल्दी कर दे, इस तरह की चीज़ें होने देता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात। ये बेसिकली वो प्रेशर टैक्ट है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं। ठीक है, और मोसाद चीफ जो है उसने आते ही कोई काम किया, जरा मोसाद चीफ बदल दिया उन्होंने, रोमन गॉफमैन जो है उसको बना दिया, और रोमन गफमैन है, रोमन गफमैन है। उससे पहले जो था वो उन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि उसकी वजह ये कि मोसाद का जो पुराना चीफ था वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका, और उसने आते ही वहाँ पे इनका एक डिप्टी डायरेक्टर है जिसको डायरेक्टर ए कहते हैं, डिप्टी डायरेक्टर ए है उसका नाम है, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया, और उसके पास ईरान का चार्ज था। उसने ईरान के अंदर अपराइजिंग करनी थी, और वहाँ पे वो अपराइजिंग नहीं करवा सका, जबकि उसके लिए उसके पास थाउजेंड्स के हिसाब से उसको एजेंट्स दिए गए थे, और $1 बिलियन के करीब उसके पास अमाउंट थी, और वो अमाउंट जो है ज़ाया कर दिया उसने, और वहाँ पे कोई कमाल नहीं कर सका, तो उसने वहाँ पे उसको हटा दिया। और इसके अलावा कुछ और लोग हैं जिनको मोसाद हटा रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने अपना ऑलमोस्ट शिकस्त अपनी मान ली है कि जनाब हम जो कुछ करना चाहते थे ईरान में हम कामयाब नहीं हो सके। और कल प्यूटन ने भी कहा है कि ईरान को तकसीम नहीं कर सके ये लोग। ईरान ने बड़ा शो किया अपने आप को, ताकत शो की है कि उससे अपने आप को तकसीम नहीं होने, मतलब तख्ता पलटना मकसद था, वो नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। बिल्कुल ठीक है। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कश्मीरी भाइयों के लिए खास पैगाम हमारी तरफ से, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान और कश्मीर एक है, क्योंकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस बात को याद रखिएगा। हम एक ही नेशन है। जो आपको बहका रहा है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका दुश्मन है, हमारे दरमियान में दरार डालना चाहता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।